ایک اور بات آپ غور کریں، اپنی مساجد کا جا کے حال دیکھیں. ہماری اس مسجد کے اندر بھی آپ نوٹ کریں، لوگ آتے ہیں قرآن مجید لے کر مسجد میں رکھ کر چلے جاتے ہیں. کئی قرآن مجید آپ کو مسجد میں ایسے نئے نئے رکھے ہوئے ملیں گے، اور کئی قرآن ایسے ہوں گے کہ جو سالوں سے رکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں کسی نے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو اٹھا کر اس کی صفحات کو پلٹے. آپ تھوڑا سا الماریوں کو کھولیں، نیچے کی جو الماریاں ہیں ان میں آپ دیکھیں کونے کے اندر کئی قرآن آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن پہ دمک لگ چکا ہوگا، جو بالکل بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، وہ غلاف کے اندر لپٹے ہوں گے، تو سالوں سے شاید اس غلاف سے قرآن پاک باہر نہیں آیا ہوگا. اچھا، جو قرآن رکھ کر جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس قرآن کو کوئی پڑھے تو میرے والد کو ثواب پہنچے، میری والدہ کو ثواب پہنچے، لیکن وہ قرآن تو رکھا ہوا اس کو تو کوئی نہیں پڑھ رہا. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کے اندر یہ بات دیکھ لیا کریں کہ جس چیز پر میں صدقہ کر رہا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری یہ مسجد ہے، اس مسجد میں پنکھے سارے لگے ہوئے ہیں. اب ایک بندہ آتا ہے 100 پنکھے خرید کر مسجد میں رکھ کر چلا جاتا ہے کہ یہ 100 پنکھے میری طرف سے مسجد میں لگا دیں. اب آپ بتائیں اس مسجد میں پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ آئے یہاں پر 1 لاکھ دریاں خرید کر رکھ کر چلا جائے کہ میری طرف سے صدقہ ہے، صدقے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن یہاں پر اس صدقے کی ضرورت نہیں تھی. تو علماء نے لکھا صدقہ بھی وہ کرنا افضل ہے جس کی زیادہ ضرورت ہو، جس کی زیادہ حاجت ہو. آپ کے مثال کے طور پر محلے کے اندر ایک شخص ہے، یا ایک محلے میں آپ کی مسجد ہے جو کہ زیر تعمیر ہے، اور ایک مسجد آپ کی محلے کی اچھی طریقے سے بنی ہوئی ہے. اب اس زیر تعمیر مسجد کا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں جا کر صدقہ دیں، ہم اس مسجد کو جا کر وہ کریں. تو یہ مثال میں اس بات پر پیش کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، پھر مزید قرآن پہ قرآن لا کر لوگ رکھ کر جا رہے ہیں اور قرآن مجید رکھے جا رہے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید جو آپ رکھ کر جا رہے ہیں یہ بھی رکھا رہے گا. اس سے پہلے جو 10 سال پہلے قرآن آیا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے، 10 سال بعد یہ آ رہا ہے، اس نے بھی رکھا رہنا ہے. تو غور کرا کریں کہ صدقہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. عرب کی مساجد کے اندر، کہ ان کی مساجد کے اندر صرف قرآن مجید نہیں ہوتا، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ معتبر تفسیریں بھی رکھتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری کوئی دینی کتابیں بھی ان کی رکھی ہوتی ہیں، عربی میں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ اہل عرب ہے، ان کی عربی زبان ہے، تو وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. تو اس چیز کا بھی ہمیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تفاسیر کوئی 1-2 تفسیر لا کر بندہ مسجد میں رکھ دے، اگر کسی نے پڑھنی ہے تو وہ تفسیر بھی پڑھ سکے. کچھ 1-2 نماز کی کتابیں ایسی ہوں جو کہ لوگ استفادہ کر سکتے ہوں، وہ لا کر مسجد میں رکھ دی جائے. اور جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے.